آج ہم ذرا انسانی ذہن کی پیچیدگیوں میں اتر رہے ہیں، مطلب یہ سمجھنے کی کوشش کہ ہم سوچتے کیسے ہیں، فیصلے کیسے کرتے ہیں۔ جی، اور خاص طور پر وہ جو عام ذہنی غلطیاں ہم کر جاتے ہیں نا۔ بالکل، اور اس کے لیے ہم ڈینیل کہنمین کی مشہور کتاب تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو کے کچھ اہم نکات پر بات کریں گے۔ ہاں، اور اس کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ دو سوچنے کے انداز ہیں، سسٹم 1 اور سسٹم 2۔ اچھا، یہ کیا ہے سسٹم 1 اور 2؟ دیکھیں، سسٹم 1 ہے تیز خودکار سوچ، اور سسٹم 2 ہے سست، جس میں محنت لگتی ہے۔ ان کو سمجھ لیں تو کئی تعصبات اور ذہنی شارٹ کٹس واضح ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے سسٹم 1 کو دیکھتے ہیں۔ آپ کہہ رہی ہیں یہ تیز ہے، خودکار؟ جی بالکل، بجلی کی طرح تیز، کوئی کوشش نہیں لگتی، جیسے کسی کو غصے میں دیکھ کر فوراً پہچان لینا یا 2+2 کرنا۔ اچھا، یعنی جو کام فوراً ہو جائے۔ یہ تو جیسے ہماری عادت سی ہوتی ہے۔ بالکل، فطرت ثانیہ کہہ لیں۔ اور پھر ہے سسٹم 2، اسے چلانے کے لیے باقاعدہ توجہ دینی پڑتی ہے، محنت لگتی ہے۔ جیسے؟ کوئی مثال؟ جیسے کوئی مشکل ریاضی کا سوال حل کرنا ہو، یا کسی بہت بھیڑ والی جگہ میں کسی خاص شخص کو ڈھونڈنا ہو۔ جس میں غور کرنا پڑے۔ ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے ہم اکثر کم سے کم کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ دماغ ہے نا، توانائی بچاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہی یہ ہے کہ ہم زیادہ تر سسٹم 1 پر ہی انحصار کر لیتے ہیں، چاہے وہاں سسٹم 2 کی ضرورت ہو، اور وہیں غلطی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، تو یہیں سے وہ ذہنی شارٹ کٹس آتے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہی تھیں۔ جی ہاں، ان میں سے ایک بہت دلچسپ ہے، دستیابی کا شارٹ کٹ، اویلیبلٹی ہیورسٹک۔ وہ کیا چیز ہے؟ ہم کسی چیز کے ہونے کا امکان اس بات سے لگاتے ہیں کہ وہ ہمیں کتنی آسانی سے یاد آ جاتی ہے۔ مطلب؟ کتاب میں وہ مثال تھی نا کہ انگریزی میں کے سے شروع ہونے والے الفاظ زیادہ ہیں یا وہ جن میں کے تیسرا حرف ہو۔ اچھا، میرے خیال میں تو کے سے شروع ہونے والے زیادہ ہوں گے، وہ جلدی ذہن میں آتے ہیں۔ دیکھیں، یہی تو بات ہے، زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں، حالانکہ سچ یہ ہے کہ تیسرے نمبر پر کے والے الفاظ کہیں زیادہ ہیں۔ ارے واقعی؟ جی، بس چونکہ کے سے شروع ہونے والے الفاظ سوچنا آسان ہے، وہ زیادہ دستیاب ہیں، تو ہمارا دماغ سمجھتا ہے کہ وہی زیادہ ہیں۔ کمال ہے، یعنی جو چیز یاد کرنا مشکل وہ نایاب لگتی ہے۔ بالکل، اور ایک اور چیز ہے، لنگر اندازی کا اثر، اینکرنگ ایفیکٹ۔ لنگر اندازی؟ یہ کیسا نام ہے؟ مطلب یہ کہ اگر آپ کسی چیز کا اندازہ لگا رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو کوئی ایک نمبر بتا دیا جائے تو آپ کا اندازہ اسی نمبر کے ارد گرد رہے گا۔ اچھا، چاہے وہ نمبر بالکل بے تکائی کیوں نہ ہو۔ ہاں، جیسے وہ گاندھی جی والی مثال ہے، اگر پوچھیں کہ کیا وہ 114 سال سے زیادہ جیے تھے تو لوگ ان کی موت کے وقت عمر کا اندازہ کافی زیادہ لگائیں گے۔ اچھا، اور اگر پوچھیں کہ کیا وہ 35 سال سے زیادہ جیے تھے تو اندازہ کافی کم ہو جائے گا۔ وہ پہلا نمبر 114 یا 35 ایک لنگر بن جاتا ہے جو آپ کے اندازے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی بڑا عجیب اثر ہے۔ اور ایسا ہی ایک اور ہے، نمائندگی کا شارٹ کٹ، ریپرزینٹیونیس ہیورسٹک۔ یہ کیا کرتا ہے؟ اس میں ہم کسی شخص یا چیز کے بارے میں فیصلہ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود کسی خاکے، کسی اسٹیریوٹائپ سے کتنا ملتا ہے۔ اچھا، جیسے وہ اسٹیو والی مثال تھی، جو شرمیلا، مددگار، تفصیل پسند۔ ہاں، تو لوگ فوراً سوچتے ہیں کہ یہ لائبریرین ہوگا۔ ہم انگے ہو سکتا ہے وہ کسان ہو یا سیلز مین۔ بالکل، لوگ یہ نہیں سوچتے کہ معاشرے میں لائبریرین ہیں کتنے کم، وہ بس مماثلت دیکھتے ہیں، امکانات نہیں۔ تو یہ سارے شارٹ کٹس جو ہیں یہ فائدے مند بھی ہوتے ہوں گے جلدی فیصلے کرنے میں؟ ہاں، اکثر ہوتے ہیں، روزمرہ کے بہت سے کام ان سے چلتے ہیں، لیکن یہ منظم غلطیوں یعنی بائسز کا باعث بھی بنتے ہیں۔ جیسے ماضی بینی کا التباس، ہنڈ سائٹ بائس۔ کوئی واقعہ ہو جائے تو لگتا ہے ارے یہ تو ہونا ہی تھا۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ یا پھر اپنی پیش گوئیوں پر غیر ضروری اعتماد، چاہے ثبوت کمزور ہی ہوں، اسے اعتبار کا التباس کہتے ہیں۔ سمجھا۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، نقصان سے گریز، لاس ایورژن۔ یہ کیا ہے؟ یہ پراسپیکٹ تھیوری کا حصہ ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ ہمیں نقصان کا احساس فائدے کے احساس سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ مطلب 100 روپے کھونے کا دکھ 100 روپے ملنے کی خوشی سے زیادہ ہوگا؟ جی، کہیں زیادہ۔ اسی لیے تو اکثر لوگ ایسی شرط لگانے سے بھی ڈرتے ہیں جس میں 50% امکان ہو کہ $200 جیتیں گے اور 50% کے $100 ہاریں گے، حالانکہ فائدے کا امکان زیادہ ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے، نقصان کا ڈر غالب آ جاتا ہے۔ بالکل،
اور پھر آتی ہے فریمنگ، یعنی بات کو پیش کرنے کا انداز۔ اچھا، وہ کیسے اثر کرتا ہے؟ بہت زیادہ۔ ایک ہی بات کو الگ طریقے سے کہیں تو ہمارا فیصلہ بدل سکتا ہے۔ جیسے کسی علاج کے بارے میں کہا جائے کہ 90% مریض بچ جاتے ہیں تو اچھا لگتا ہے؟ ہاں، لیکن اگر کہا جائے کہ 10% مریض مر جاتے ہیں تو وہی علاج برا لگنے لگتا ہے، حالانکہ اعداد و شمار تو ایک ہی ہیں۔ بات تو ایک ہی ہے، صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے۔ جی، الفاظ ہماری حقیقت کو بدل دیتے ہیں۔ اور آخر میں وہ دو ذاتوں والی بات بھی بڑی دلچسپ تھی۔ ہاں، کہن مین کہتے ہیں کہ ہمارے اندر 2 سیلف ہوتے ہیں، ایک تجربہ کرنے والی ذات ایکسپیرینسنگ سیلف جو لمحہ بلمحہ محسوس کرتی ہے، اور دوسری یاد رکھنے والی ذات ریممبرنگ سیلف، یہ اس پورے تجربے کی کہانی بناتی ہے، اسے یاد رکھتی ہے۔ تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ یاد رکھنے والی ذات پوری کہانی یاد نہیں رکھتی، وہ صرف 2 چیزوں پر توجہ دیتی ہے۔ کن 2 چیزوں پر؟ تجربے کے سب سے شدید لمحے پر یعنی پیک پر، اور تجربے کے بالکل آخری لمحے پر یعنی اینڈ پر۔ اچھا، یعنی تجربہ کتنا لمبا تھا اس سے فرق نہیں پڑتا؟ بالکل نہیں، اسے دورانیے کو نظر انداز کرنا کہتے ہیں۔ وہ کولونوسکوپی والی تحقیق یاد ہے؟ ہاں، بتائیں نا۔ جن مریضوں کا عمل تھوڑا لمبا چلا لیکن آخر میں کم تکلیف دہ تھا، انہوں نے بعد میں اسے کم برا یاد رکھا، بنسبت ان کے جن کا عمل جلدی ختم ہو گیا لیکن زیادہ تکلیف دہ لمحے پر۔ جی ہاں، حیرت انگیز ہے نا، ہماری یادیں بس چوٹی اور اختتام کو پکڑتی ہیں، بیچ کا سارا وقت بھول جاتی ہیں۔ واقعی، تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہماری سوچ، ہمارے فیصلے، یہ سب اتنے سیدھے سادھے نہیں ہیں۔ بہت سی اندیکھی قوتیں، شارٹ کٹس، تعصبات اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، سسٹم 1 اور 2 کا یہ کھیل، دستیابی، لنگر اندازی، نمائندگی جیسے شارٹ کٹس، پھر نقصان کا خوف، فریمنگ کا اثر، یہ سب مل کر ہماری حقیقت بناتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جسے ہم عقل مندی یا معقولیت سمجھتے ہیں وہ شاید اتنی سادہ چیز نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں، یہ ہمیں اپنے فیصلوں پر زیادہ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جی، کیا ان تمام ذہنی رجحانات اور تعصبات کے بارے میں صرف جان لینا کافی ہے؟ کیا اس سے ہم بہتر، زیادہ معقول فیصلے کر پائیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کیا یہ علم ہمیں بدل سکتا ہے، یا یہ انسانی فطرت کا بس ایک حصہ ہے جسے ہمیں قبول کر کے اس کے ساتھ ہی جینا سیکھنا ہوگا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔